صاحب صدر گرامی قدر ہادی شریعت پیر طریقت عزت مآب السید الشیخ جناب حضرت محمد عمر سلیم بغدادی دامت برکاتکم العالیہ، قبلہ حضرت علامہ قاری محبوب الہی صاحب، معزز محتشم علماء کرام، اس خوبصورت جامعہ ریاض العلوم کے اساتذہ اور بالخصوص وہ خوش نصیب طلباء حفاظ کرام جنہوں نے آج اس خوبصورت بزم میں، خوبصورت مجلس محفل میں اپنے سروں پر عزت کی، سعادت کی، شرافت کی دستار سجائی اور اپنے چھوٹے چھوٹے سینوں میں رحمت کے سمندر کو سمویا۔ سب سے پہلے میں اس جامعہ کے بانی، جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کی، جنہوں نے یہ ادارہ بنایا اور جو آج تک اس ادارے کے ساتھ معاونت فرما رہے ہیں اور جو یہاں پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان تمام اہل ایمان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج محبت و الفت پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام کی حرمت سے سب کو دونوں جہان کی عزتیں عطا فرمائے۔ برادران اسلام، قرآن حکیم، قرآن مجید کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی شوکت کیا ہے، نہ مجھے پتا ہے نہ تجھے پتا ہے۔ اس کو جانتا صرف وہ خدا ہے جس نے اسے نازل فرمایا ہے، یا وہ جانتا ہے جو اس کو وہاں سے لایا ہے، یا اسے خبر ہے جس کے دل پہ آیا ہے۔ ہم نے تھوڑا سا حصہ پایا، باقی رہا جو قرآن کا پایا ہے وہ کسی نے نہیں پایا ہے۔ اسی سے سمجھیں کہ قرآن مجید، فرقان حمید یک لخت نازل نہیں ہوا کہ ایک کتاب ہوتی جو فوراً نیچے اتار دی جاتی، نبی کی گود میں رکھ دی جاتی، نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن اترتا رہا، مگر کہاں؟ سوچنا یہ ہے، یاد رکھنے کا آلہ سر میں ہے، یادداشت کہاں ہوتی ہے؟ پاؤں میں یا سر میں؟ سر میں، ماشاءاللہ یہاں ہوتی ہے، تو ہر چیز محفوظ یہاں ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کو بھی اصولاً تو یہاں ہی آنا چاہیے تھا، لیکن قرآن یہاں نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے نزلہ علی قلبک، یہ یہاں نہیں آیا، اور یہاں کیوں آیا ہے؟ قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ قاف والقرآن المجید، اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے نبی، مجھے اللہ کی بستی، عرش بھی اسی کی بستی، فرش بھی اسی کی بستی، اللہ کی ساری کائنات بزم ہستی خدا کی بستی میں میرے نبی
ایک تیرا دل ہے جو میرے قرآن کے قابل ہے. کیا سمجھے آپ؟ اس لیے کہا نزلہ علی قلبک، اللہ نے اسے دماغ پہ نہیں اتارا. یوں سمجھو اس پوری کائنات میں پاورفل وجود جس پہ پڑھتے ہو درود، جو ہے کائنات میں نور کی شکل میں موجود. یہ نکتہ سمجھ نہیں سکتا کوئی ازلی مردود. اس پوری کائنات کا جو نچوڑ ہے، جو کریم ہے، جو ست ہے، جو اس کائنات میں سب سے پاورفل ہے، وہ نبوت کا وجود ہے. اور نبوت کے وجود میں جو سب سے طاقتور ہے وہ نبی کے پہلو میں موجود ہے. اس لیے معراج کی شب بولا رب، جب نظروں نے پروردگار کا دیدار پایا تو قرآن میں آیا ما کذب الفؤاد ما رأى. آنکھ رب کو تک رہی تھی، مزے حسن ازل کے چکھ رہی تھی، کہاں جا کے نظر رکھ رہی تھی. آنکھ نے مزہ پایا لیکن آنکھ کو تصدیق والی مہر والا کھاتا دل نے لگایا. آنکھ نے کہا اے جیڑا میں تکیائے اوئیے. معراج کا مہینہ بھی ہے نا ذرا ہلکا سا. تو ما کذب الفؤاد ما رأى. عموماً آنکھ غلطی کر جاتی ہے، عموماً آنکھ غلطی کر جاتی ہے. کیسے؟ آپ دھوپ میں نکلیں گے، آنکھ دیکھے گی، کہے گی سفید روشنی ہے، حالانکہ روشنی سفید نہیں ہوتی. روشنی کے کئی رنگ ہیں. دل بولتا ہے غلطی نہ کر، مسٹیک نہ کر، تجھے دھوکہ ہو رہا ہے. دل اینڈ پہ آ کے تصحیح کرتا ہے. معراج کی رات تھی، رحمت کی برسات تھی، دو کریموں کی ملاقات تھی، اور آنکھ کی گھات تھی. تو دل اینڈ پہ آیا، اس نے آنکھ کو بتایا کہ جو تو نے دیکھا حق ہے، یہی پک ہے. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. مشہور کہاوت ہے خطیب بے ذوق ہو، خطیب بے ذوقہ ہو، چلو یوں کہتے ہیں بے ذوقہ ہے تو پھر بھی معاملہ خراب ہے، اور اگر سنن والے بے ذوق تے نرا خانہ ہی خراب. سبحان اللہ. اس لیے مزہ تب ہے کہ ہو آگ دونوں طرف برابر لگی ہو. سبحان اللہ. ہن ایک پاسو بندہ تیلی گھساوے تے اگو مثال ہی نہ ہوئے تے اگ تے نہیں لگنی. مزہ تے تائیں کہ سنجے سینے سوز فراق دی تار آہی، ماہی ہاتھ لایا او وج پئی. اس لیے میں کیونکہ قرآن بھی سر والا ہے، قرآن اللہ کا کلام بڑا ہی سر والا ہے. آپ نے کہیں قرآن مجید میں دیکھا کہ ردم نہ ہو؟ قرآن مجید میں اتار چڑھاؤ ہے، ردم ہے. اس میں ذرا بھی کہیں تھوڑا سا جھول نہیں ہے. بس کوئی آیت آپ پڑھیں، کوئی سورت پڑھیں، مثلا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اگلی صورت پڑھیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اگلی پڑھ لیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ایسے لگتا ہے جیسے دریا بہہ رہا. اور صورت پڑھ لیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. جیسے دانے گر رہے ہیں قرآن ایسے آ رہا ہے. قرآن میں سر ہے, قرآن میں ساز ہے, اور یہ خدائی ساز ہے, اس کا اپنا انداز ہے. اس لیے اس قرآن کو سننا بھی سر سے چاہیے. تسی آگو کہ بولنا تے ہوندے تے سننا کی ہوندے سرنا. اللہ کرے کان بے سرے نہ ہوں. بے سرا بندہ آ جائے تے پھر انج انج کوکڑے والی مرغی دی طرح. سر والا ہے تو ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم. قرآن مجید اللہ کا کلام, اس کی شان کیا ہے ہمیں پتہ نہیں. اسے وہ جانے جس نے نازل فرمایا ہے, یا اسے پتہ ہے جو لے کے آیا ہے, یا اسے پتہ ہے جس کے من میں سمایا ہے. اسے پتہ ہے جس نے ہم تک درد سے, درد مندی سے اپنا خون نچوڑ نچوڑ کے قرآن کو پلایا ہے, تب یہ مکے سے گجرا والے تک آیا ہے. واہ واہ, بہت واہ واہ. آپ مجھے بتائیں اگر ہمارے کھاتے ہوتا, ہم تو کب کے ہم بھی اور یہ بھی ساتھ. اس لیے رب نے نہ دین ہمارے ذمے لگایا, نہ قرآن ہمارے ذمے لگایا. اس نے سارا بھار اٹھایا, اپنے یار کے کاندھے پہ ٹکایا. اس نے بھی آگے یہ نہیں کہا کوئی وزیر دے, کوئی مشیر دے. اس نے کہا تو بے پرواہ رہے خدا, دیکھ تیرا قرآن سناؤں گا, میلوں میں جاؤں گا, منڈیوں میں جاؤں گا, بازاروں میں جاؤں گا. اور پھر اس درد مندی سے سنایا. پتھر کھاتا رہا, دکھ اٹھاتا رہا, قرآن سناتا رہا. عشق بڑھتا رہا, سوئے دار و رسن, زخم کھاتا رہا, مسکراتا رہا. میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا پیر, بڑے سے بڑا علامہ, ہماری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, نتھنگ. ہم نکمے آئے, آپ نے گلاب رکھے, آپ نے سٹیج سجایا, آپ نے ہمارے گلے میں ہار ڈالے. ہماری اوقات کیا ہے؟ میں ذرا تھوڑا سا تقابل کر رہا ہوں, تضحیق نہیں کر رہا. ہماری اوقات کیا ہے کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی, آپ نے ہمارے لیے کرسی رکھی, آپ نے ہمیں اونچا بٹھایا. ہماری اوقات کچھ بھی نہیں. کس لیے ہمیں یہاں بٹھایا؟ کہ کچھ سنا, بس اتنی سی بات ہے. لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے, نہ سٹیج ہوتی تھی, نہ کرسی ہوتی تھی, نہ گلاب کی پتیاں تھیں, نہ کوئی سامعین, تنہا رحمت للعالمین. اور مکے کی زمین, حضور جب اترتے منڈیوں میں, نام بتا دوں, ذوالمجاز کی منڈی, عکاظ کے میلے, میلے, او بھائی میلوں میں کون سنتا ہے؟ حضور میلوں میں, منڈیوں میں جاتے, نہ کوئی نقیب ہے, نہ کوئی استقبال ہے, نہ کوئی بلانے والا, نہ کوئی بٹھانے والا, کوئی بھی نہیں, تنہا محبوب آنے والا. آپ کوئی اونچا پتھر پاتے, منڈی میں کوئی سن نہیں رہا, حضور سنا رہے. لوگ تو بیچنے آئے اونٹ,
قرآن تو سننے نہیں آئے تھے، لوگ بیچنے آئے تھے بھیڑ بکریاں، قرآن سننے نہیں آئے تھے۔ پھر نفرت کی انتہا تھی، مکے کا ہر سردار نبی کا دشمن، نبی کے کلام کا دشمن، نبی کے نام کا دشمن، خدا کی توحید کا دشمن۔ جہاں دشمن در در، گھر گھر، نگر نگر، اور دشمن چپ نہیں پھر رہا ہے۔ قرآن سے پوچھو حضور جہاں جاتے ابو جہل 4 4 5 5 لڑکوں کی ٹولیاں بانٹتا، اور قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر قبلہ شیخ صاحب یا میں فقیر یہاں جتنے ہی ہم طاقتور بن کے بیٹھیں، ہم کتنی ہی خوبصورت بات شروع کریں، ایک بندہ اٹھ کر ایک پتھر پھینک دے، ساری خطابت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ لیکن آپ غور کریں، حضور پتھر پہ کھڑے ہیں اور لوگ دشمنوں نے دیکھا کہ وہ پھر آ گیا حضور کا نام لے کے۔ اب کسی نے پتھر اٹھایا، کسی نے کنکر اٹھایا، کسی نے مٹی اٹھائی، کسی نے گالی دی، کسی نے تالی بجائی، کسی نے سیٹی بجائی۔ اب ہر طرف سے شور ہے، لیکن خدا کے پیار کا زور ہے، اے میرے نبی کا جذبہ کچھ اور ہے۔ واہ واہ، اس لیے میں نے کہا کہ اس قرآن، اس اسلام کی جڑوں میں میرے حضور کے آنسو بھی ہیں، میرے حضور کا خون بھی ہے۔ اب ابو جہل کے وہ آوارہ لڑکے الگ، وہ سیٹیاں بجانے لگے، اور وہ بدبخت کھڑا ہو کے کہتا ہے کیا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس کا قرآن نہ سنو، اس کی طرف توجہ نہ کرو، اس کی طرف کان نہ دھرو، بلکہ کیا کرو؟ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور مچاؤ، اس کی آواز کو دباؤ۔ او مکے کے جھوٹے نا خداؤ سارے آؤ، لیکن کیا کہنے، میرا نبی کلّا ہے، اس کا محافظ اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ۔ اگر میرے نبی کا قرآن کے بارے میں اخلاص نہ ہوتا، آج قرآن کسی کے پاس نہ ہوتا، اور کسی بھی مسلمان کو اس کا شکر ہے تھوڑے تے اثر ہو گیا، اللہ کمال ہو گیا۔ لاہوریے تے ادھ گھنٹے تو بعد ٹریک تے چڑھ دیں، تسی پہلے ہی چڑھ گئے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ توانو سلامت رکھے۔ اصل میں برکت بڑی ہے نا جی، 14 حفاظ، سبحان اللہ۔ اگر پرانے لوگ ہوتے وہ رقص کرتے، وجد کرتے کہ 14 بچے اتنے سچے۔ وہ تو ایک صورت یاد کرتے تھے، اونٹ ذبح کر دیتے تھے۔ تساں کتنے جھوٹے ذبح کتنے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور ایک، اور پھر صحابہ ہی پڑھنے والے، صحابہ پڑھانے والے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہر وقت رہتے تھے حضور کی خدمت میں موجود، یہ وہی ہیں جن کی ڈیوٹی تھی آسا بھی سرکار کا انہوں نے اٹھانا، نالین پاک بھی سرکار کا انہوں نے اٹھانا، محبوب نے جہاں جانا دیکھ رہا ہے زمانہ،
انہوں نے ساتھ ساتھ جانا، تکیہ حضور کا انہوں نے اٹھانا، مسواک انہوں نے اٹھانا، اور تو اور حضور نے جنات کے پاس رات کو قرآن سنانے جانا، اور پھر حضور نے فرمانا ہے کسے وچ دم، اج مینویں جنہ نال تھوڑا جہا کم، تے ہے کوئی تھوڑے وچوں جیڑا میرے نال جاوے، اجے ایک دوجے نو تکدے پیسن، ابن مسعود پڑھ کے درود۔ یہ وہ ہستی ہیں، یہ کہتے ہیں 90 سورت قرآن کی مجھے سرکار نے آپ پڑھائی۔ واہ، شاگرد بھی دیکھو، استاد بھی دیکھو، سبحان اللہ۔ اگر کسی مفتی کے کان پہ گراں نہ گزرے، کیونکہ آج کل مفتیوں کا بڑا زور ہے، جدھر دیکھو انہی کا شور ہے، مفت کے مفتی، ٹھا فتوے پہ فتوہ دے فتوہ، اللہ کرم فرماوے، انہاں تو بچاوے، انہاں نو بھی کوئی عقل آوے۔ آمین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے 90 سورت میں نے حضور سے پڑھی، اور باقی کتنی بچ گئی صورتیں؟ چلو جتنی بھی سانوں کی، اچھا 24، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو باقی کس سے پڑھی؟ کہنے لگے باقی میں نے پڑھی خیر الناس سے۔ کس سے؟ اور خیر الناس تک کسی ثابت نہ ہے ہی نہیں۔ باقی میں نے پڑھی خیر الناس سے۔ لوگوں نے کان کھڑے کر لیے، جناب والا یہ کون ہے خیر الناس؟ آپ نے فرمایا میں جان کے اپنے استاد دنا ادب تے شیرینی تے مٹھاس نال لے ہے، انہاں دا نام حضرت علی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور سے پڑھا، اور صرف بے کے آپ فرماتے نہیں، رات ہوتی تب بھی ملاقات ہوتی، دن ہوتا تب بھی میں حضور کی طرف جاتا۔ جب حضور، میں چھوٹا سا تھا، حضور مجھے بٹھاتے اور مجھے پڑھاتے، ساتھ پڑھاتے جاتے، ساتھ دعا کے فرماتے جاتے، اے اللہ علی نو بھولن نہ دیویں، اے اللہ علی نو بھولن نہ دیویں۔ ہائے ہائے، نی رب نہیں بھولن جے ہا، نی رب نہیں بھولن جے ہا، نی تینوں رب نہ بھولے، نی تینوں رب نہ بھولے، تے دعا فقیران دی اے ہا، نی رب نہیں بھولن جے ہا۔ کہتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم مجھے پڑھاتے، پھر دعا بھی دیتے جاتے، اور دعا یہ ہوتی یا اللہ علی بھولے نا، جیڑا میں برتن وچ پایا ہے اے ڈلے نا، اے گٹھڑی راہ وچ کھلے نا، میرا علی بھولے نا۔ ہونا لے دعا دی جگہ دوا کر دن، ٹھا خدا دا واسطہ جے گھٹ مارے آکر۔ سویرے سویرے قاری صاحب، سویرے سویرے منہ اندھیرے، بچے مارے پھسی مسیح دے پھیرے، تے استاد بندیاں دی سمجھ بجائے سمجھ رکھے انہاں نو بٹیرے، پھر سیدھا نہیں مار دے، ہاتھ پہلے انج مار دے سن، انہاں دن پٹھا کر۔ میرے حضور پڑھاتے تھے، دعائیں بھی ساتھ عطا فرماتے تھے۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں جب کچھ پڑھانا، پھر سرکار نے بیٹھ جانا، پھر اپنا دست رحمت اٹھانا، پھر میرے سینے پہ پھیرنا، پھر فرمانا میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پھیر کے پھر ہاتھ اٹھا لینا، او میرے سونے اللہ میرے علی دے سینے نو علم نال، فہم نال، حکمت نال بھر دے۔ سبحان حضور نے جن کو پڑھایا
پھر انہوں نے کائنات کو ایسا پڑھایا، اسی درد سے قرآن یہاں تک۔ اگر بے درد ہوتے، بے اخلاص ہوتے تو قرآن اور دین مکے میں ہی دم، وہیں دم توڑ جاتا، وہاں سے آگے نہ نکلتا۔ لیکن میرے کریم کے غلام، میرے حضور کے خدام، اور پھر ایک نہیں سارے کے سارے ہیں، سارے ہی ستارے ہیں، اور ہمیں سارے ہی پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں گے۔ میں اصل میں ڈر ڈر کے بول رہا، یہ پہلوانوں کا شہر ہے، اور پہلوانوں کو سمجھانے کے لیے پہلوان چاہیے، اور میں ویسے ہی مختصر ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، قرآن کو میرا رب جانتا، قرآن کو میرا نبی جانتا ہے۔ کہتے ہیں جب قرآن پاک کی وصولی کے لیے حضور جبریل علیہ السلام جاتے، اللہ اکبر، فرمایا کہ پہلے کانپتے، تھر تھراتے کہ میں نے قرآن وصول کرنا ہے۔ جبریل، اور جبریل کمزور وجود نہیں ہے، جبریل 600 پر کا مالک ہے، اور جبریل کے ایک پر کی نکر میں کتنی پاور ہے۔ جبریل اگر ایک پر کی نکر کو ہلکا سا جھٹکا دے تو 14 طبق کو روئی کے پنبے کی طرح اڑا دے۔ ایک پر کی نکر میں اتنی طاقت، 600 پر بھی سمٹ جاتے۔ پر شکستہ برسات میں بھیگی چڑیا کی طرح جا کے گرتا رب کے حضور، دے قرآن دا نور، تھلے انتظار پہ کر دن حضور۔ سبحان اللہ۔ پھر سجدے میں گرتا، اللہ جبریل کو پہلے اذن عطا فرماتا۔ آگ دن آج کل جی ورد کرنے تے ذرا اذن دے دے ہو۔ پہلے اللہ جبریل کو اذن عطا فرماتا، پھر جبریل پہ رحمت کا خاص قطرہ ٹپکاتا، پھر اللہ قرآن کی 2-4 آیتیں عطا فرماتا، پھر جبریل جب وہ آیتیں لاتا، جس بھی فلک سے گزر فرماتا، تمام افلاکی فرشتے سجدے میں گرتے، آسمان تھر تھرانے لگتے، آواز گونجتی، قیامت تو نہیں آ گئی؟ سارے فرشتے سجدے میں، آسمان تھر تھرا رہا ہے، قیامت تو نہیں آ گئی؟ جواب ملتا، قیامت نہیں آئی، قرآن کی آیت لے کے جبریل گزر رہا ہے۔ ایک آیت کی سطوت کا یہ عالم ہے۔ آپ نے نہیں سنا قرآن، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں کے فولادی سینے پر اترتا تو چٹانوں کا لوہے والا فولاد والا سینہ پھٹ جاتا، پہاڑ کٹ جاتا، لیکن میں صدقے اس کے جو سن کے ڈٹ جاتا۔ پہاڑ جسے سہار نہ سکیں، آسمان تھر تھرائیں، جبریل سجدے میں جائیں، ہم کیوں نہ اس مدنی کے نعرے لگائیں جس نے پورے 30 پارے سارے کے سارے اللہ اپنے سینے میں سمائے ہیں، اور پھر اس سینے سے تھوڑا تھوڑا حسب ظرف
ورنہ جو قرآن میں ہے سارا کچھ کس میں مجال ہے، یہ صرف آمنہ کا لال ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور قرآن جب حضور پہ اترتا، میں نے پہلے کہا حضور اتنے پاورفل ہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا اور تو لا مکان پہ بھی ڈگمگایا نہیں۔ جس ہستی کی طاقت کا یہ عالم ہو کہ رب کی صفاتی تجلی پہاڑ طور پہ پڑے، جعلہ دکا، ٹوٹے اڑا دے، اور کلیم اللہ کا ہوش جائے، جوش مک جائے، اور بے ہوش جو ہو جائے پھر پتہ نہیں کب ہوش آئے۔ ایک تجلی دیکھ کے، لیکن میرے نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے، رب کو تکے جاتے ہیں، اور پھر طاقت یہ ہے، قوت یہ ہے، جذبہ یہ ہے، ولولہ یہ ہے کہ خود ذات سامنے سارے پردے اٹھ چکے اور ٹک ٹک دی دم آنکھ اڑ گئی ہے، انج لڑ گئی ہے، اتھے ہی کھڑ گئی ہے۔ ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری، انجی آکھاں گے نا پنجابی چ، ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری، تے کل اکھیاں دی سردار ہے اکھ۔ ہون تے آکھیا ایتھے رکھ، شکر ہے تسی ہسدے بھی ہو، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قاری صاحب تسی تھوڑے تھوڑے پریشان، ذرا تازہ ہو کے بیٹھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اللہ، قرآن حضور پر جب اترتا تو اتنی پاور کے باوجود ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سرکار دسمبر کا غضب کا ٹھنڈا مہینہ، لیکن ٹپ ٹپ بوندیں برس رہی، موتی برس رہے ہیں، گردن نبوت خم، آنکھ بند، گر رہے ہیں موتی ارجمند۔ اللہ اکبر۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن قرآن اترا، وحی آئی، حضور کا گھٹنا اتفاق سے میرے گھٹنے پہ تھا، تو میری ٹانگ کے نکلے نہ کڑاکے۔ اردو میری کمزور ہے، ایسی ہی ہے۔ میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا تے میرے ورگے جو بندے سامنے سن، میں نیلی پیلی وچ ٹانکے شانکے لائے، کچھ پنجابی، کچھ سرائکی، کچھ اردو، ساری رلا ملا کے، میرا کم تا ہے نا حکیم دی طرح دوائی کھوانا، تے دو ترائے مولوی ایک دوجہ دے کانے چ لگے ہونے، اے خان محمد قادری اے شودے دی اردو بڑی کمزور ہے۔ اے برادری ہے جڑی ایک کدے مندی کسے نو ہی نہیں، سبحان اللہ، انہیں کیڑے ہی کڈنے نے، سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ حضور اونٹنی پر سوار تھے، اونٹ کو کہتے ہیں یہ صحرا کا جاز، اونٹ صحرا کا جاز، طاقتور جانور ہے، اونٹنی پر سوار، اور اوپر سے جبریل علیہ السلام پیغام لے آئے، پیغام محبوب کے دل پہ آیا، اونٹنی کے گھٹنے خاک پر، قرآن اتر رہا ہے شہ لولاک پر، اونٹنی گر رہی ہے خاک پر۔ حضور یہ کیا ہے کہ چوٹ کہاں لگتی ہے، ٹیس کہاں سے اٹھتی ہے، چوٹ کہیں لگ رہی ہے، چیخیں
کہیں سے نکل رہی ہیں. اب سوچو کہ جب اونٹ کا یہ عالم ہے تو جس پہ خود کلام اتر رہا ہے اس کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے قرآن آیا اور رب نے پھر فرمایا کہ انہوں سنبھال کے الماری چ نہیں رکھنا. اساں تے رکھیا ہویا ہے. محبوب کو آرڈر ملا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یا ایھا المزمل قم اللیل کمبل پوش حبیبا. اٹھ کریے باتاں اور راز و نیاز سہاوے وچ ادیاں راتاں. یا ایھا المزمل قم اللیل اٹھ سونے رات ہو گئی بے درد دنیا سو گئی. اٹھ ادھی رات جان لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمامنے اے بڑی پرانی بولی ہے. اے ہے پنجابی تے ہے بڑی اے جڑی نمی ہے تے چھو دی رولڈ گولڈ ہے. جیوں آپاں شورمے دی پیداوار تے پیزے دی پیداوار اے نہ اولڈ نے نہ گولڈ نے پتہ نہیں ایویں ہی بولڈ نے. سبحان اللہ. بولیاں بھی ساریاں انجی ہو گئی ہیں. وہ شودی وہ اردو بھی ودی دروازے کھڑکان دی ہے. پنجابی تے کتے نظر ہی نہیں آن دی. اے خالص پنجابی ہے کیونکہ اے پنجابی ہے پیر وارث شاہ دی. راز دی گل اے ہے کہ فقیرہ نے لکھی ہیر تے وچ نسخے اکثیر. اے وہی ہیر دے وچ بیا دینے آدھے نے ادھی رات جان لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمامنے تے کر دے کیاں کھوئے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے. کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دل دی دور کرامنے اے جڑا پانی ہے یہ بدن دھوتا ہے. یہ پانی بدن دھوتا ہے. یہ تن دھوتا ہے. نال کا پانی سمندر کا پانی دریا کا پانی نہر کا پانی تن بدن دھوتا ہے. تے جیڑا اکھاں چوں وگدا ہے یہ من دھوتا ہے. تے تن میلا ہووے خیر شالا من میلا نہ ہووے. اس لیے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے اے وضو واسطے تے 2 کلو پانی چاہیدا ہے تے بخشش واسطے 1 قطرہ ہی کافی ہے.
مدینے والے ماہی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، سونے فرمایا کہ اگر کسے جگہ تے یار دی گل آوے، مفہوم میں عرض پہ کرنا، یار دی گل آوے تے دل تے اثر کر جاوے تے من وچ اتر جاوے تے پھر اندروں دھواں نکلے تے راہ بناوے، دل تے لگ دی ہے نا چوٹ، نکل دائے کھوٹ تے پھر اندروں اٹھ دیا دھواں درد، او دھواں پھر رستہ بناندہ ہے، منہ چو نکلے تے دھاڑ تے چیک تے کوک تے باک تے اگر منہ بندہ بند کر لوے، کنٹرول کر لوے، پھر آنکھ وچوں آنسو بن کے نکل دا۔ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ دل سے کہ جہاں سے اٹھتا ہے، اور ہم یوں اٹھے تیری محفل سے جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ آئے آئے، تو چوٹ یہاں لگی، رستہ یہاں سے یا یہاں سے؟ محبوب مدنی نے فرمایا اگر آنکھ میں آنسو نکلا، خطیب کمزور تھا خطبہ دینے والا، یا بے درد تھا، بے حس تھا، بے عمل تھا میری طرح، وہ صحیح چوٹ نہ لگا سکا، لیکن آگے صاحب درد بیٹھا تھا، اس نے اس کو وصول کر لیا، اندر ذرا سا درد اٹھا، آنکھ سے رستہ بنایا، لیکن کمزور مہین ضعیف آنسو تھا جو نین کٹوروں کے سرحد کو، پلکوں کی اس باڑ کو توڑ کے نکل نہ سکا، اندر ہی سم کے پھرتا رہا۔ سم ہی آکھیں گے نا جی، سم کے پھرتا رہا۔ مدینے والے ماہی نے آکھیا جڑا تھوڑا جا سم پہ آئے نا، یہ ساری دوزخوں کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ۔ صدیق اکبر فرماتے تھے لوگو رویا کرو، صدیق اکبر فرماتے تھے لوگو رویا کرو۔ کسے آکھیا صدیق ہن تیرے ورگا تے دل نہیں نا، رونا کوئی اپنے وس ہوندے؟ وہ آدھن نا جے رومن اپنے وس ہووے تو رو نکلا، رونا اپنے وس نہیں ہوندا۔ صدیق تو کیسے کہتا ہے رویا کرو؟ صدیق نے کہا رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا لیا کرو۔ صدیق یہ تو دکھلاوا ہے۔ کہا نہیں، اے نقل مار لو پاس ہونا لے آندی، تسی بھی پاس ہو جاؤ گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے ہائے، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دلے دی دور کرامنیا تے منہ وچ پھیر داتن استغفار والی۔ میں زور دیندہ ہوں نا جی، اے گٹھ ہے کہ نہیں؟ مولوی ہویا نا میں ٹالی ککر جال میں اے دے اتے پھر انہوں اتھے ٹانگ دینا، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، لیکن اے دے وچ ذرا جی لیک ہے۔ اصل جیڑا ہے نا مسواک، او اس تو بھی چوکھا پاک، او دا نا استغفار کردہ نبیان دا سردار تے منہ وچ پھیر داتن۔ اساڑا کی کم ہے، ادھر رگڑے چڑھائی آندے تے اتے بھی کاتیاں چلائی آندے، انج بازو کھول کے ملیں گے، ادھے چھری تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، سینے نال سینے مل رہے نے تے وچوں او پورے کلومیٹر دی دوری ہے، یہی ساڑی مجبوری ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ سونا سینے نال سینے رگڑن تو بہتر ہے دل سے دل ملاؤ۔
دل سے دل ملا دل ملاؤ. بشیر حافی گئے مسیتے تے لوکاں چک کے سٹیا باہر, کیونکہ وہ تے ویکھ رہا سن کوئی بڑا لمبا چوڑا پگڑا ہوئے, جبا ہوئے تے کبا ہوئے, بھاویں کبا ہوئے, مطلب ایسی طرح بن ٹھن کے آئے نا میری طرح. تو پھر اگلی صف میں جگہ بشیر حافی شودے دی تے جتی ترٹی ہوئی. وہ آیا تے ایک نے چکیا پیچھے, انہیں چکیا پیچھے, تے انہیں چک کے جتی والی جا بٹھایا. اتھے ہی بہ کے انہیں آکھیا 2 رکعت نماز جمعہ. کسے پچھان لیا کہ یہ تے بشیر حافی ہے. انہیں پھڑیا, انہیں پوچھیا بشیر حافی, اوے اڑیا تو مینوں کیوں پھڑیا؟ انہیں آکھیا پہلی صف وچ ثواب زیادہ ہے. بشیر ہس پیا. انہیں آکھیا اصل پہلی صف وچ ثواب تاں زیادہ ہے جے دل نال دل ملے ہون, تے میرا دل اتھوں امام صاحب نال ملیا ہوئے. اے خدا دا واسطہ جے دل ملا لو. ہن ہر روز ایک نواں فتنہ, ہر روز نواں. اے جدوں دا سوشل میڈیا صاحب تشریف لے آیا ہے, انہیں انج سانو نچایا ہے, انہیں ہر گھر نو برباد فرمایا ہے, تے او دا اثر ساڈے اُتے بھی آیا ہے. تے بھاویں چاچا تے بھاویں تایا ہے, انہیں اونوں بھی وچ گھمایا ہے. نہ کوئی مفتی بچیا, نہ کوئی پیر بچیا, نہ کوئی عالم بچیا. وہ جڑے چھٹاکی سن وہ ٹن نال پہ لڑ دینے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ جڑیاں چھٹاکیاں, وہ چھٹاکی میں پہ آدھا, ورنہ تھے ماسے شاہ سے بھی کوئی نہیں. وہ نہ مراد ٹن نال پہ لڑ دینے, تے ہین چھپکلیاں تے شتیرہ نال پہ پنجے مار دی. حالانکہ مدینے والے سونے سائیں فرمایا سی کہ اوے وڈیاں دا احترام کرنا. سرکار سونے تے اے فرمایا سی کہ جیڑا ملم یوکر کبیرانا, جیڑا وڈیاں دا احترام نہ کرے او جتھے جاوے مرے. ساڑھے کعبے آلے پاسے منہ نہ کرے. اج چھوٹے سارے وڈیاں دیاں پگڑیاں کھچ دے پائے نے, پتہ اور قیامت دا نظارہ. اس واسطے پیغام یہ ہے کہ دل سے دل ملاؤ, دور نہ جاؤ نیڑے آؤ. تفریق نے جادو ہی جگایا ہے بلا کا, خطرے میں ہے اے یار چمن مہر و وفا کا. جلتے ہوئے دیکھے وہی معصوم شگوفے تھا جن کو بھروسہ تیرے دامن کی ہوا کا. اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ چپ کر جاؤ. ایک چوپ تے 100 سوک. نہ بولو, منہ نہ کھولو, او پاکستان دے ڈھولو, دین مذہب نو نہ رولو. اس لیے احترام اور توقیر ادب میں سب کچھ ہے. قرآن نے یہی سکھایا. میں نے کیا عرض کیا, قرآن کی جو شان ہے اسے جانتا رب. حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ یہ ان پڑھ فقیر تھے. یہ بھی ایک دوجے نو تانے دیں دیں. وہ آدھے میں مسلم الثبوت پڑھی ہوئی ہے. وہ آدھے جا میں بھی وکایا ہدایا انایا گنایا گنیا منیا تنیا. ایک دوجے نو میں فقیر بھی اٹھیا انہیں کہا اے زاد زارا با یازرے بو چھڑ ملان دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو. شرع جامیاں دین دیاں ذوق نہیں, کوئی عشق دا جام پلا سانو. الکالمات لفظن ہے بحث لفظی, حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو. فتح محمدہ چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ, بہت. حضرت امام شافعی علم کا, حکمت کا, دین کا, سب کچھ کا امام. اور
ہم لوگ تو نکمے، اللہ جانتا ہے، بالکل سست گام، ایسے نہیں بنتے امام۔ حضرت امام شافعی نے جب اجماع امت کا مسئلہ قرآن سے استنباط اور استدلال اور ڈھونڈا تھا تو 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھ ڈالا تھا ایک مسئلے کی تلاش کے لیے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ ایک مسئلے دی تلاش واسطے 300 باری پورا قرآن پڑھ دیتا۔ اوے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اللہ، اس پاک قرآن کے لیے ہم نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، نہیں اٹھائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو صرف یہ جرم تھا، القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق، اتنا کہا۔ ظالم تھے، طاقتور لوگ تھے، انہوں نے پکڑا 4 زنجیریں اس پاؤں میں، 4 بیڑیاں اس پاؤں میں، اس امام کو جو 10 لاکھ حدیث کا حافظ ہے، امام بخاری جس کا بھکاری ہے۔ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ امام مسلم، امام ترمذی، یہ چھوٹے سے ہیں، امام احمد بن حنبل پہاڑ، اتنا بڑا امام، پاؤں میں کیا ہے؟ 4 بیڑیاں اس پاؤں میں، 4 بیڑیاں اس پاؤں میں، ہاتھ باندھ دیے گئے جلاد کو۔ مہینہ رمضان شریف کا، روزے سے ہے میرا امام، عمر 56 سال تھی امام احمد بن حنبل کی، نکال کے لائے کھلے بازار میں اور آرڈر ملا کے اس کو کوڑے مارو اور ہر 5 کوڑے پہ جلاد بدلو۔ مار مار کے کوڑے امام احمد بن حنبل کے بازو توڑ دیے گئے، پسلیاں کڑک گئیں، اور پھر اونٹ بٹھا کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کے کہا گیا چڑھ، آپ چڑھ۔ اونٹ پہ بھائی پاؤں بندھے ہوئے کیسے چڑھے؟ پھر اوپر برسات کوڑوں کی ہوتی رہی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جتنے کوڑے امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ پڑے اتنے کسی ہاتھی پہ پڑتے تو ہاتھی کی چیخیں نکل جاتی، لیکن امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو جاتے، کوڑے کھا کھا کے گرتے، بازار میں گھمائے جاتے، جب ہوش آتا تو پھر بول پڑتے، منہ سے خون ہے، بدن سے خون ہے، اور امام صاحب ہوش میں آتے، ادھر تماشائی، ادھر تماشائی، ادھر تماشائی، لاکھوں کا مجمع۔ آپ کہتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، میرا نام احمد بن حنبل ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے۔ لوگوں، میں اپنے اعلان پہ قرآن پہ قائم ہوں، القرآن و کلام اللہ۔ قرآن کا نوکر یہ ہے، رمضان کے مہینے میں روزے سے کوڑوں کی بارش اور پھر ترتوس تک لایا جاتا ہے، لیکن نہ آہ ہے نہ ہائے ہے، یہ عشق ہے۔ خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل جا گرے، اب ذرا پسلیاں ٹوٹ گئیں، بازو ٹوٹ گئے، تو ہوئی رات، رب سے ہوئی ملاقات۔ لکھ رکھو، 1 بار نہیں 500 بار خواب میں اللہ کا دیدار۔ رو کے کہا یہ تماشا سمجھ نہیں آیا، انہاں مار مار کے پسلیاں تروڑ چھڑیاں، تو نقاب اٹھائی جانا ہے، تو دیدار کرائی جانا ہے، ادھے او کرائی جانا ہے، ادھے اے کرائی جانا ہے، پتہ نہیں کی سمجھائی جانا ہے۔ اللہ 500 وار خواب میں کس کا؟ اللہ کا۔ کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، ایسا غریباں کپڑے ساڑے پھٹے ہوئے، 70 سال غربت مسکنت میں امام احمد بن حنبل قرآن اور حدیث لٹاتا رہا، اس حال میں 70 سال۔
اور آپ کہتے ہیں خواب میں جب اللہ سونے کا مجھے دیدار ہوا، میں نے پوچھا مجھ غریب کا حال دنیا نے تو یہ کیا، تو کیوں اتنا مجھ پہ کرم فرماتا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں، جواب آیا بے کلامی یا احمد، احمد تجھے قرآن سے پیار ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، مدرسہ جامعہ ریاض الصلاح۔ حضور مرتے جانا ہے، مک جانا ہے، ایک دن ٹر جانا ہے۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا، صدا نہیں ہاتھ مہندی رتے، صدا نہ چھڑکڑ ونگاں، صدا اڈارا نال کتارا، ریسن کد کلنگا۔ تے چنگا تے انجیے کہ دنیا دے وچ تے اللہ نے روزی دینی ہے، عزت بھی انہیں دینی ہے، تھوڑی جی ہمت کر کے قرآن دے نال تھوڑی جی بندہ یاری لا لوے۔ ایک دن ساری دنیا نو، میں نو بھی پتہ ہے، توانو بھی پتہ ہے کہ اسی سارے اگے جا رہے ہیں، اگے آلے پاسے۔ تے میں ویسے مبارکباد پیش کراں 14 حفاظ نو دیکھ کے میرا تے دل کردہ سی میں تے رقص کراں، وجد کراں کہ 14 میرے قرآن پاک دے حافظ کوئی معمولی گل ہے؟ سبحان اللہ۔ توانو لکھ مبارکاں، کروڑ مبارکاں۔ تے تسی سنتے لے آئے کہ بے کلامی یا احمد۔ اگلی گل بھی دس دے وہاں، شیخ محقق اشیاء اللمعات میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے ایک اور کام کیا، اللہ سے پوچھا اے جیڑا سمجھ کے پڑھے او دے نال یاری کردہ ہے یا جیڑا بے سمجھے پڑھے؟ آج کل بیماری ہے، اور کچھ خاص لوگانو اے پورے دی پوری تپ دیکھ کے، اور جیڑے علوانو پوری عربی نہیں ہوندی وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ترجمہ قرآن دے۔ وہ آدھے نے جی گر سمجھا نہیں تو اس کا مطلب ہے پڑھا ہی نہیں۔ اس کا اس میں جواب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے کہا مولا ایک جیڑا بغیر سمجھے تیرا کلام پڑھے او، فرماتے ہیں مجھے جواب دیا سونے اللہ نے، احمد جو بغیر سمجھے پڑھتا ہے کلام تو میرا ہی پڑھتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے سمجھیں، پھر سمجھیں میری جان، جو قرآن سے پیار کرتا ہے خود اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور وہ بندہ رب کا دیدار کرتا ہے، ایک وار نہیں بار بار کرتا ہے، اور مدینے والا یار کرتا ہے۔ بس آخری بات کروں کیونکہ رات بہت بھیگ چلی ہے۔ امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں اور حضرت امام شافعی نے قاصد بھیجا۔ ظاہر امام شافعی بڑی ہستی ہے، انہوں نے قاصد بھیجا، قاصد آیا، قاصد بھی اسی قد و قامت کا تھا، اپنا علمی دنیا میں آیا، السلام علیکم فرمایا، حضرت امام شافعی کا سلام دے کے قاصد نے کہا کہ جناب امام محترم امام شافعی فرما رہے تھے کہ چند دن پہلے ایک رات تھی، میرے حجرے میں رحمت کی برسات تھی اور میری مدینے والے سے ملاقات تھی۔ مدینے والا آیا اور مجھے فرمایا اٹھ شافعی، میں نے کہا لجپال کریم کرم فرمایا، غلام زادہ یاد آیا، فرمایا میں تیرے واسطے نہیں آیا، میں احمد بن حنبل واسطے آیا۔ وہ سیاں وہ تو وہاں میں یہاں، فرمایا تجھے اس سے پیار ہے تو ہم نے کہا تو بھی کر لے دیدار ہے، اس لیے تیرے ذمے لگانے آیا کہ احمد کو میرا سلام۔
اگر تھوڑا جا ذوق ہوئے نا یار نو سامنے بٹھا کے بندہ آکھے نا جی سلام علیکم انی چس نہیں یار ہوئے ادھے تے بندہ قاصد نو آکھے ہائے ہائے کیا بتاؤں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا جو چس اس میں ہے وہ تو میں نہیں ہے جو چس غیب میں ہے وہ حاضر میں نہیں ہے یار نے بھی آگ اور بھڑکائی فرمایا قاصد جامی ساڑے سلام پچامی تے اد اور بھڑکامی امام شافعی کا قاصد پہنچا کہا احمد کہا جی کہا مدینے والے نے شافعی کے ذریعے آپ کو سلام کہا امام احمد بن حنبل اٹھے لگے وجد میں رونے کہنے لگے کیا سرکار نے میرا نام لیا مجھ سے میرا ذکر اچھا جو تیری محفل میں ہے کیا مجھ غریب کا نام لیا ہے اج قاصد یار دی خبر سنا کئی گال میری بھی چولی ہس ایویں آکھیا ہس جو نال بھی لیساں یاد ایک کملی بھولی ہس میرے دردیں دے دفتر وچوں کوئی رحم دی سطر بھی کھولی ہس دلچسپ دسا ناراض چھپا کوئی بولی ملن دی بولی ہس تو انو نہیں مینو آئیے چس سبحان ہائے ہائے احمد کو میرا سلام کہنا رو رو کے کہا کیا میرے کریم نے مجھ غریب کا نام لیا اپنے آپ کو پکڑ کے احمد بن حنبل نے تھام لیا بڑے حوصلے سے کام لیا لیکن سلام حضور کا تھا اٹھے روتے روتے تن پہ جو قمیص تھی جس پہ ٹاکیاں لگی ہوئی تھی قمیص اتاری رو کے کہا قاصد اس احمد کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں غربت کے ڈیرے ہیں اس کے نام کو جپ جپ کے گزارا کر رہا ہوں عمر اخیر ہو گئی ایک کرتا تن پہ سجائے بیٹھا ہوں لیکن شرم آ رہی ہے کہ یار دا سلام آوے تے ویل کچھ بھی پیش نہ کر کرتا اتارا لپیٹ کے کہا قابل تو نہیں پر خالی ہاتھ نہ جا اتنا بڑا تو نام لایا ہے قاصد نے پھٹا کرتا سمجھ کے سمیٹا بے دلی کے ساتھ یہاں کر لیا بھئی امانت ہے پہنچانی تو ہے جب امام شافعی کے پاس پہنچے تو خوشبو بدن واہ سجن ہائے ہائے اٹھے امام شافعی سلام پہنچایا کہا سلام پہنچایا انہوں نے آپ سلام کے جواب میں تحفہ بھی عطا فرمایا اور میں تمہارے واسطے لے کے آیا فرمایا جلدی کھول ہور نہ بول جب کرتا کھولا پھٹا بھی تھا پسینہ بھی لگا تھا امام شافعی نے پہلے سینے سے لگایا پھر آنکھوں سے لگایا پھر سر پہ ٹکایا پھر فرمایا برتن لاؤ ستھرا پاک لایا گیا پانی ڈالو ڈالا گیا اور پانی میں کرتا ڈال کے اس کو نچوڑ کے کہا یہ آب زمزم کیا شے ہے قرآن کا نوکر جو تھا اللہ یہ نوکری قبول کرے جنہوں نے مدد کی ان کی بھی کرے جنہوں نے پڑھا ان کی بھی کرے جنہوں نے پڑھایا ان کی بھی کرے حضرت شیخ آپ بغداد شریف کا نام آتا ہے دلوں کا گلشن کھل جاتا ہے اس لیے آپ تشریف لائے آپ کی بھی مہربانی ہے آپ نے سرپرستی فرمائی آپ تشریف لائے اور آپ نے میری یہ گھسی پٹھی باتیں بھی سن لی میں نے جو کچھ میرے پلے تھا میں نے بالکل سمیٹ لپیٹ کے معجون کا نسخہ بنا کے آپ کی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی کرسی ہیک کے تے بندے بڑے نے اے میں جانا ہے تے پھر کسی نے آنا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اچھا جی ماشاءاللہ درود و سلام